السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک جو کچھ بھی ہے وہ باعث برکت، باعث رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی شان کیا ہے، کیا بتائیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کو اگر ٹوپی میں اپنی لگاتے تھے تو فتح یاب ہو کر آتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں جتنے بھی مسلمانوں کے ہاں سپہ سالار ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ اور ایک دفعہ وہ ایک جنگ میں موجود تھے اور وہاں پر گھمسان کا رن تھا، اور وہاں پر وہ بال جو جس ٹوپی میں موجود تھے وہ گھر میں رہ گئی، تو انہوں نے اسپیشل ہی اپنے فوجی کو بھیج کر وہ ٹوپی منگوائی اور پھر فتح یاب ہوئے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت عظیم ہے، لیکن ان کی عظمت کے پیچھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی برکات کا کمال بھی ہے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام جب جنگوں میں جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اپنے پاس رکھتے تھے تو جنگوں میں فتح یاب ہو جاتے تھے۔ اور بہت سارے صحابہ کرام اور نیک لوگوں سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی برکات کی شان بہت عظیم ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ بلخ شہر میں ایک بہت بڑا تاجر انتقال کر گیا۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ دونوں بھائیوں نے باپ کی جائیداد تقسیم کر لی۔ میراث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال مبارک بھی تھے۔ دونوں بھائیوں نے ایک ایک بال لے لیا، تیسرا بال باقی رہ گیا تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، تیسرے بال کے بھی 2 حصے ہونے چاہیے۔ چھوٹا بھائی بولا، نہیں بھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو کاٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کرنا بہت بڑی توہین ہے۔ تو بڑا بھائی بولا، پھر ایسا کر لو، یہ تینوں بال تم ہی رکھ لو اور ساری جائیداد مجھے دے دو۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے، یقیناً یہ سب مجھے منظور ہے۔ چھوٹے بھائی نے سرکار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بال لے لیے اور بڑے نے سارا مال لے لیا۔ چھوٹا بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھتا، انہیں چومتا، آنکھوں سے لگاتا اور درود شریف پڑھتا رہتا۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ بڑے بھائی کا مال گھٹنا شروع ہو گیا اور چھوٹے بھائی کا مال بڑھنا شروع ہو گیا۔ برکت اور رحمت اس میں شامل حال ہوئی، اور حتیٰ کہ اس کی عزت اور شان اتنی بڑھ گئی کہ لوگوں میں یہ بہت مقبول ہو گیا۔ اور جب کہ بڑا بھائی، اس کی پوزیشن یہ ہوئی کہ وہ غربت کی اتھاہ گہرائی میں ڈوب گیا۔ یہ شان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کی کہ ان کی برکت سے کتنوں کے نصیب بلند ہوتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک کوئی بھی چیز ہو، ہمیں اس کا احترام اور عزت کرنی چاہیے، اور زبان و بیان میں ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک کسی بھی چیز کی ذرا بھر بھی بے ادبی سے ڈرنا چاہیے، اور خوف خدا سامنے رکھ کر جس اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں اتنے باادب الفاظ سے مخاطب کیا ہے، اور اپنی محبت کو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہر کرتے ہوئے یہاں تک فرما دیا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے عطا فرما دیا، پھر اپنا نام بعد میں، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، بات مان لی، سمجھو اس نے اللہ کی بات مان لی۔ تو بڑی شان ہے قرآن پاک میں بہت ساری، جیسے اللہ نے تو بہت ساری قسمیں بھی اٹھائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی عظیم ہے کہ جس کا بیان ایک ہم کیا کوئی بھی نہیں کر سکتا بیان۔ اس لیے
ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک کوئی بھی چیز ہو اس کا ادب و احترام کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔